کیا اللہ کریم کو معلوم نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا رب ذوالجلال نہیں جانتا کہ بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ نماز میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایک ہی لفظ میں یہ کہہ دینا کہ باب شائی کوئی نہیں، یہ سورہ فاتحہ کے اگلے حصے کا سیدھا انکار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ شریف کے اندر اپنے بندوں کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا۔ تعریف اللہ رب العزت کی کرنے کے بعد جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جب ہم نے کہا الرحمن، جب ہم نے کہا الرحیم، جب ہم نے کہا مالک یوم الدین، اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد آگے پھر بندے کو جو مانگنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ مجھ سے یوں مانگ۔ وہ کیا ہے؟ وہ لفظ بہت قابل غور ہے۔ بندے کو یہ بتایا گیا کہ تم میری بارگاہ میں آ کر یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اب صراط مستقیم پر چلنے کی دعا جب بندے نے اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگ لی تو یہاں پر بات یہ دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے اپنے اللہ سے، صراط مستقیم کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو جب بندے نے اپنے اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگ لی تو اس کے بعد کیا اللہ کریم کو معلوم نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا رب ذوالجلال نہیں جانتا کہ بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ سب جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ سینوں میں جو دھڑکنیں آتی ہیں ان دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ ہمارے خیالات، تصورات اور تخیلات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جب رب ذوالجلال سب کچھ جانتا ہے اور بندے نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، پھر اس سے اگلی بات صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کھڑے نماز کے اندر ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عین نماز میں اللہ کی عبادت کے دوران جب بندے نے اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگ لی، اہدنا الصراط المستقیم پر دعا مکمل ہو چکی، اور یہ سورت ام القرآن ہے، اس ام القرآن میں دعا مکمل ہو گئی۔ اس دعا کے مکمل ہونے کے بعد اب لفظ اگلے دیکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ لفظ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے، اللہ نے دیے کہ بندے میری بارگاہ میں جب بھی آنا ہے صرف اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، آمین کہہ کے چلے نہیں جانا۔ عام بندہ نماز کے بغیر جب دعا مانگ رہا ہے تو یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما، آمین، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، تو جو جتنی چاہتا ہے دعا مانگتا ہے اور دعا ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہے تو پھر بندہ پابند ہے، یہ نماز ختم نہیں کر سکتا جب تک اس دعا کے بعد پوری سورت فاتحہ پڑھ نہیں لے گا، اور نماز کے سارے ارکان جب تک کمپلیٹ نہیں کر لے گا وہ نماز ختم نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بندہ اگر سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچ جائے، وہ اپنی عقل اور قیاس کے مطابق سوچے کہ دعا تو پوری ہو چکی ہے، اس سے آگے تو دعا نہیں ہے، تو بس میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، تو یاد رکھیے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا ہوگی، اور مکمل پڑھنے کے لیے آگے چلنا پڑے گا، اور آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی عادتیں، ان لوگوں کے اخلاق، ان لوگوں کے اطوار مجھے سکھا، میری عادتیں ان جیسی کر دے یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب غور کریں
عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہے، دعائیں صراط مستقیم کی مانگی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بندے پر پابندی لگا رہا ہے کہ صرف صراط مستقیم کی دعا مانگ کے بعد ختم نہیں ہوگی، اگلی بات کرو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ کی نماز کے اندر بھی ان لوگوں کا ہر رکعت کے اندر ذکر ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ خدا تو نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہیں، جن میں انبیاء ہیں اور 3 گروہ نبیوں کے علاوہ ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ بھی قرآن سے ہی تفسیر ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کریم کے کہنے پر ہم نے یہ دعا مانگ لی اور اس سے کہا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو بتائیے کہ وہ لوگ جن پر انعام ہوا وہ بابے نہیں تو اور کون ہیں؟ اور ایک ہی لفظ میں یہ کہہ دینا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ سورہ فاتحہ کے اگلے حصے کا سیدھا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر سورہ فاتحہ میں یہ بتاتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم بابوں کا راستہ، جی صراط مستقیم بابوں کا راستہ۔ یہاں صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے نہ علم کا راستہ کہا ہے اور نہ ہی کسی کتاب کا راستہ بتایا ہے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، میری بارگاہ میں آؤ اور یہ دعا مانگا کرو یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بابوں جیسا بنا، جو تیرے محبت کرنے والے ہیں، جو تیری بارگاہ میں تعلق رکھنے والے ہیں، کائنات کو تیری بارگاہ میں جوڑنے والے ہیں، جو خود بھی تیرے عبادت گزار ہیں اور کائنات کو اور بندوں کو بھی تیری بارگاہ میں جوڑنے والے ہیں، ان کو بھی تیری عبادت کے طریقے سکھانے والے ہیں۔ وہ نبیین ہیں اور اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو شہداء، صالحین، صدیقین کا انکار اگر کسی نے کیا تو سورہ فاتحہ کی ان آیات کا انکار بن جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر جب دعا مانگے تو اس کے دل دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اور وہ کیا فرماتا ہے مجھ سے کیا مانگو؟ یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو تیرے بابے ہیں نا، یعنی تجھے ماننے والے بابے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلا، ان جیسا بنا۔ پھر دیکھیں بابوں کو تقسیم کرنا پڑے گا، ایک طرف نبی کی بات کر کے پھر سارے بابوں کو ایک لائن میں اگر رکھ دیا جائے تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ وہ بابے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، جنہوں نے لوگوں کے عقائد برباد کیے، جنہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ سے لوگوں کو ہٹایا، جنہوں نے لوگوں میں شرک عام کیا، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان بابوں کے راستے پہ نہیں چلنا، البتہ ہمیں ان بابوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے مخلص بندے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ میں جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہر دعا میں، ہر سورہ فاتحہ میں یہ تصور تو چاہیے ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیدھا راستہ بابوں کا راستہ ہے، نبیین کا راستہ ہے، صدیقین، شہداء و صالحین کا راستہ ہے، اور پھر ساتھ اپوزٹ بھی بتایا ہے نا، وہ کون سا؟ مغضوب علیہم اور ضالین، فرمایا ان کے راستے، یہ بھی مجھ سے دعا مانگنے کی، یا اللہ ہم ان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا، جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر مت چلانا، جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر مت چلانا، یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلانا۔ تو ایک ہی نعرے میں، ایک ہی لفظ میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ باب شاہی کوئی نہیں؟ یہ تو ہر سورہ فاتحہ جب بھی پڑھی جاتی ہے یہ ببانگ دہل اعلان کرتی ہے کہ بابے اتنی بڑی شے ہیں کہ ہر نماز کے اندر، ہر سورت فاتحہ کے اندر ان کے طریقے سیکھنے کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں
اپنا فرما بردار بنائے، اپنا عبادت گزار بنائے اور ایسے بابوں کا پیروکار بنا دے جو بابے بندے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کریم کی بارگاہ ناز میں پہنچا دیتے ہیں، اور ان بابوں سے بچائے جو لوگوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور گمراہیوں میں لے جاتے ہیں، جو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، جو لوگوں کے عقائد اور نظریات کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بابوں سے ہمیں بچا کر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔